عزیز ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، اس دنیا میں ہر کامیاب شخص ایک انوکھی کہانی رکھتا ہے۔ یہ لوگ سونے کے چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتے، بلکہ اپنی قابلیت اور اپنی محنت کی وجہ سے دنیا میں جانے مانے جاتے ہیں اور لوگ ان کو سنہرے حرفوں میں یاد رکھتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ کامیابی محنت اور سچی لگن سے ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، 28 جون سال 1977 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا میں ایک ایسے بچے نے جنم لیا جسے دنیا آج ایلون مسک کے نام سے جانتی ہے۔ کس کو پتا تھا کہ یہ بچہ ایک دن دنیا کا امیر ترین اور مشہور شخص بنے گا۔ ایلون کے والد میکینیکل انجینئر تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک ماڈل اور ڈائٹین تھیں۔ ایلون محض صرف 9 سال کے تھے جب ان کے والدین کی طلاق ہو گئی۔ شروعات میں ایلون اپنی والدہ اور 2 بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے، مگر اپنے باپ کو مصیبت میں دیکھ کر انہوں نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ایلون بچپن سے ہی بہت دانش مند تھے اور کمپیوٹر کے شوقین تھے۔ ایلون مسک ایک امریکی صنعتی مقام اور ایک مشہور تجارتی اور کارخانے دار ہیں، جنہوں نے اپنے انوکھے ذہن کی وجہ سے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ وہ ایک بزنس مین ہیں جو سافٹ ویئر، خود ہی چلتی گاڑیاں اور فضائی کاروبار جیسے میدانوں میں فلاحیت کرتے ہیں۔ 32 seconds into the flight, the 3 liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket. ایلون مسک کی تعلیم جنوبی افریقہ سے شروع ہوئی۔ ان کے والدین پریٹوریا میں رہتے تھے اور وہ بچپن سے ہی ٹیکنالوجی میں کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ ایلون مسک نے صرف 9 سال کی عمر میں ہی کمپیوٹر پروگرامنگ کی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ ایلون مسک نے اپنی اسکول کی ایجوکیشن کو ساؤتھ افریقہ میں ہی پورا کیا اور اس کے بعد انہوں نے کینیڈا جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے، لیکن ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ انہیں کینیڈا سے امریکہ بھجوا سکے۔ ایلون مسک نے پھر بھی انجینئرنگ کی ڈگری کمپلیٹ کی اور انہوں نے دوسرے کالج سے بھی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن کی شروعات کی، لیکن وہ 2 دن بعد ہی اپنے سٹارٹ اپ کے لیے اسٹینفورڈ کو چھوڑ کر سلیکان ویلی چلے گئے اور اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کمپلیٹ نہیں کی۔ ایلون مسک نے اپنی ایجوکیشن اور اپنے انوکھے ذہن سے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ وہ آج کل دنیا کے مشہور کاروباری افراد میں سے ایک ہیں اور اپنے کاروبار میں کامیابی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایلون مسک کا کریئر شروع ہوا جب وہ کمپیوٹر پروگرامنگ کی پڑھائی کر رہے تھے اور خود کو سافٹ ویئر ڈیولپر کے روپ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایلون مسک نے 1995 میں اپنی پہلی کمپنی زپ2 شروع کی، جو مقامی کاروبار کو آن لائن موجودگی دینے میں مدد کرتی تھی۔ 1999 میں زپ2 کو ایک کمپیوٹر مینوفیکچر کمپنی نے $360 میں خرید لیا۔ اس کے بعد ایلون نے X.com کی بنیاد رکھی، جو کہ آن لائن مالیاتی خدمات فراہم کر رہی تھی، جسے بعد میں پے پال کا نام دیا گیا۔ یہ آن لائن پیمنٹس کی دنیا میں ایک انقلاب بن گئی۔ پے پال کی کامیابی کے بعد ایلون مسک نے اسپیس ایکس اور ٹیسلا موٹرز کو بھی شروع کیا۔ ایلون مسک نے اسپیس ایکس کو شروع کرنے کا ارادہ تب کیا تھا جب انہیں پتہ چلا کہ امریکہ کے اسپیس پروگرام میں کافی زیادہ فنڈز خرچ کیے جاتے ہیں اور کمپنیز کو خلائی ریسرچ یعنی اسپیس ایکسپلوریشن کے لیے کانٹریکٹس ملتے ہیں، لیکن ان کمپنیز کو ناسا کے لیے کام کرنا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے انوویشن اور کاسٹ ایفیشنسی کافی کم تھی۔ اس لیے ایلون مسک نے سوچا کہ وہ خود ایسی کمپنی شروع کریں جو خلائی ریسرچ یعنی اسپیس ایکسپلوریشن کو سستے طریقے سے کر سکتی ہو اور ناسا کے ساتھ کام کر کے ان کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ انہوں نے کافی ریسرچ کی اور پھر اپنے ساتھ کافی ٹیلنٹڈ انجینئرز کو بھرتی کیا جنہیں ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے میں انٹرسٹ تھا جس نے اسپیس ایکس کی بنیاد 2002 میں رکھی۔ اسپیس ایکس کو شروع کرنے کے بعد ایلون مسک نے کافی سارے چیلنجز اور ناکامیوں کا سامنا کیا، جیسے کہ راکٹ کو لانچ میں ٹیکنیکل ایشوز آنا، کریش اور فنڈنگ کی کمی، لیکن وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارے اور اپنی ٹیم کے ساتھ محنت جاری رکھتے رہے اور ہر بار انہوں نے ہر چیلنج کا پوری ہمت کے ساتھ سامنا کیا۔ آج اسپیس ایکس امریکہ کی سب سے بڑی نجی خلائی ریسرچ کمپنی ہے۔
یعنی پرائیویٹ اسپیس ایکسپلوریشن کمپنی ہے جو کافی سکسیسفل لانچز کے ساتھ ناسا کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اسپیس ایکس کے راکٹس کافی سستے ہیں اور انہوں نے ڈیزائن میں بھی کافی انوویشن لایا ہے، جس سے اسپیس ایکسپلوریشن کافی ہی زیادہ آسان، ایکسیسیبل اور کاسٹ افیکٹو ہوا ہے۔ ایلون مسک نے ٹیسلا کو 2003 میں شروع کیا تھا۔ جب ایلون نے پہلی بار ٹیسلا کے الیکٹرک کارز کے بارے میں سنا تو انہیں اس آئیڈیا سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ انہوں نے خود بھی ٹیسلا کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایلون مسک کہتے ہیں کہ ان کو الیکٹرک کارز کے پروڈکشن شروع کرنے کا ارادہ اس لیے آیا تاکہ ہمارے ماحول کو پولوشن سے بچایا جا سکے اور فیول ایفیشنسی کو بھی بڑھایا جا سکے۔ مسک نے ٹیسلا کے لیے بہت سارے انویسٹرز کو اپروچ کیا اور اپنے مقصد کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ آغاز میں ٹیسلا کو پروڈکشن شروع کرنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایلون نے اپنے تعین اور استقامت سے خود کا حوصلہ بلند رکھا اور آخرکار 2008 میں ٹیسلا روڈسٹر کی پروڈکشن شروع کی۔ ٹیسلا کی سکسیس کے بعد ایلون نے بھی الیکٹرک کار جیسے کہ ماڈل ایس، ماڈل ایکس، ماڈل 3 اور ماڈل وائی کو انٹروڈیوس کیا۔ ان کارز میں انہوں نے ہائی پرفارمنس، کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اور اٹریکٹیو ڈیزائن کا مکس یوز کیا، جس سے انہیں الیکٹرک کارز کی مارکیٹ میں ایک نمایاں جگہ بنائی۔ ایلون مسک کی زندگی میں چند ڈارک سائڈ بھی ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتی ہیں۔ ایلون مسک کا رویہ اور شخصیت کافی متنازع ہے اور ان کی کچھ سٹیٹمنٹس اور ایکشن کے لیے لوگوں نے ان کے خلاف طنز و تان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایلون مسک نے ایک کیو ریسکیو مشن کے دوران ان کی سب مرین ڈیزائن کو لے کر بات کی تھی، لیکن کیو ریسکیو ڈائیورز نے ان کے ڈیزائن کو ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے ٹویٹس میں انہوں نے کیو ریسکیو ڈائیور ورنن انسورتھ کو پیڈو گائے کہہ کر کرٹیسائز کیا تھا، جو کہ کچھ لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس کے علاوہ ایلون مسک کا کام کلچر اور امپلائیز کے ساتھ رویہ بھی کافی ہارش ہے، جس کے بارے میں کچھ رپورٹس بھی آئی ہیں۔ انہوں نے ٹیسلا میں کام کرنے والے کچھ امپلائیز کے ساتھ ہیراس کیا اور ان کے خلاف لیگل ایکشن بھی لیا گیا تھا۔ ایلون مسک کے ساتھ دوسری ایگزیکیوٹیوز کے ساتھ بھی کانفلکٹس ہوئے ہیں۔ یہ سب باتیں ایلون مسک کے کریئر کے ڈارک سائڈ ہیں، لیکن کئی لوگ ان کی اچیومنٹس اور کنٹریبیوشنز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی ایلون مسک کے فیوچر پلانز اور انوویشنز کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔